میں نے بڑے بڑے ممبر آف پارلیمنٹ باہر جیسے نکلے ٹوائلٹ کی طرف گئے، کھڑے کھڑے سب پیشاب کر رہے. اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے مجھے اگر دینی تعلیم نہ دی ہوتی، ذرا زور سے بے شک بولو تو ہمارا سب کا یہی انجام ہوتا. آپ سمجھو ہم آپ کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں. حیض اور نفاس کے مسائل اسکول کالج والے نہیں بتلائیں گے، یہ مدرسے والے بتلائیں گے. سسرال والوں کا حق یہ مدرسے والے بتلائیں گے. جانوروں کا حق یہ مدرسے والے بتلائیں گے. آپ غیر مسلم آپ کی حکومت میں رہتے ہو تو اس کے حقوق بھی آپ کو شریعت اسلام بتلائے گی، یہ مدرسے والے بتلائیں گے. سطر مرد کا کتنا ہے، عورت کا کیسا ہے، مرد کا کفن کتنا ہے، عورت کا کفن کتنا ہے، یہ کالج یونیورسٹی والے نہیں بتلائیں گے، یہ مدرسے والے بتلائیں گے. انسان بننے کی یہ فیکٹری ہے. قدر کرو اللہ کے بندو. دنیا کے ساتھ جو دین نہیں ہوگا، مرنے کے بعد جو پکڑ کرے گا وہ ایسی مار پڑے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں جگہ جگہ بتلایا گیا ہے. میں آپ کو اللہ سے اس لیے ڈرا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ مار کھانے کا وقت آئے دنیاوی تعلیم ضرور دو. میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر بولو زور سے بے شک دینی تعلیم زور سے بولو ضروری چیز ہے. نہیں تو آنے والا سماج آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. آپ کبھی آپ جو ہے آؤ ایم پی کے، آپ کے کتنے مدرسوں کے سفیر ہمارے یہاں آتے ہیں. آپ پوچھو، ہم نے ان مدرسوں میں اسکول کا مشورہ میں نے دیا. 3000 پورے انڈیا میں، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، 3000 کے قریب ہمارے خود کے مکتب چل رہے ہیں. اور میرا نظام بہت صاف ستھرا ہے. میں 365 دن بیان میں ہوتا ہوں، بیان میں اعلان کرتا ہوں. ایک ہی وقت میں گجرات میں یا فورن میں چندہ کرا دیتا ہوں، اور وہ سفیرہ وہاں کے مدرسے کا ذمہ دار آ جاتا ہے، وہ لے جاتا ہے، ان کی سب جگہ پہچان کروا دیتا ہوں، نام لکھ دیتا ہوں، ان سے ملو ان سے ملو ان سے ملو، اور آپ خود بھی محنت کرو. ان مدرسوں میں اسکولیں نہیں تھی. بہار میں، بنگال میں، کرناٹکا میں اور بہت سے غریب علاقے ہیں آپ کے ایم پی جیسے، جن میں ان مدرسوں کے ساتھ میں نے اسکول داخل کرا. مجھے بڑی خوشی ہوئی حضرت مولانا شاہد صاحب کے یہاں ان بچیوں کو دین کے ساتھ دنیا بھی پڑھائی جائے. یہ دشمن نہیں ہے دنیاوی تعلیم. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی جانکاری بھی رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں، اچھی بات. مگر مسئلہ کہاں ہے آج کے مسلمانوں کا؟ ایجوکیشن کے نام پر ہم اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں. قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے. آپ جگہ جگہ جاؤ، میں ایجوکیشن کی میٹنگوں میں جاتا ہوں. ایجوکیشن کی میٹنگوں ہمارے مرحوم احمد بھائی پٹیل تھے، اور مجھے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروگرامز میں مجھے بلاتے تھے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ان یونیورسٹیوں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے پروگرامز میں جانا ہوا، اور میں نے ڈنکے کی چوٹ لوگوں سے کہا کہ آپ کو دنیاوی تعلیم سے کوئی نہیں روکتا ہے، دینی تعلیم ساتھ رکھو گے تو آپ کی اولادیں، ذرا زور سے بے شک بولو، فرشتے بن جائیں. آج ہم لوگ صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. قرآن پاک میں لکھا ہے یہ بات جو کہہ رہا تھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم. یونیورسٹیوں کے پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو جتنے پروفیسر حضرات آ رہے ہیں سب جگہ ایک ہی رونا روتے ہیں کہ ہماری قوم ایجوکیشن میں پیچھے ہے، ہماری قوم ایجوکیشن میں پیچھے. اس کا کارن ڈھونڈو، اس کی وجہ ڈھونڈو. اس کی وجہ قرآن میں لکھی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے بے شک بولو اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیاب کرے گا. قرآن میں تو بھائی بولو ایجوکیشن جو انسانوں کو دیا ہے، بولو بے شک اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ تو ہم کو مار اسی لیے ایجوکیشن میں پڑھ رہی کہ ہم دین چھوڑ کر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمازیں نہیں چھوڑی جا سکتی، روزے نہیں چھوڑے جا سکتے، زکوٰۃ اور حج نہیں چھوڑی جا سکتی، ہاں قربانی نہیں چھوڑی جا سکے گی، گھر کا پردہ نہیں چھوڑا جا سکے گا، حلال روزی چھوڑی نہیں جائے گی، حرام اور شوق والی روزی سے بچنا پڑے گا. جو اللہ کے حقوق کے بندوں کی وہ پورے کر دیجئے، پھر آپ میدان ایجوکیشن میں قدم رکھیے، اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا، آپ نمبر 1 میں چلے جائیں گے، دنیا کی قوم میں پیچھے رہ جائے. مگر مار یہاں اس لیے پڑ رہی ہے، ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، جمعہ نماز پڑھنا ہے، کہیں 2-4 رمضان کے روزے رکھ لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. یا رمضان میں 30 روزے رکھ لیے، جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں رمضانی مسلمان. رمضانی مسلمان کو ایک بار میں
इंग्लैंड जा रहा था तो रास्ते में एक दिन के लिए मुझे उम्मान ठहरना था, उम्मान मस्कत। बहुत काम की चीज सुना रहा हूं, एक मुफ्ती साहब ने लिखी। प्लेन में अरबी अखबार है, अरबी अखबार का टाइम रहता है उम्मान मस्कत का, सुबह 7:30 तक का रहता है। उसका पहला पेज खोला तो एक मुफ्ती साहब की तस्वीर थी और उसमें एक मजमून था, रमजान चल रहा था, दूसरा या तीसरा रोजा था। ऊपर लिखा था रमजानुल मुबारक, बड़ा उन्वान दिया था, और नीचे मुफ्ती साहब का नाम लिखा था, वो उम्मान मस्कत के रहने वाले। नीचे लिखा था नहनु फिल आलम अल मुस्लिमून रमजानियून। क्या लिखा है? नहनु फिल आलम अल मुस्लिमून रमजानियून। आगे लिखा कूनू रब्बानियीन ला तकूनू रमजानियीन। लिखा था कि इस वक्त जो दुनिया में ज्यादातर मुसलमान है ये सब रमजानी मुसलमान। भाई जरा जोर से बोलो, कौन से मुसलमान हैं? रमजानी। रमजानी। और आगे लिखा रमजानी मुसलमान न बनो, रब्बानी, रब वाले मुसलमान हो। रब वाले मुसलमान वो होते हैं जो ईद के दिन के बाद मस्जिदें छोड़ते नहीं। मस्जिदें रमजान के बाद क्यों छूट जाती है आपको मालूम है? रमजान में भी हमारी रकातें छूटती, पहली सब और तकबीर उला, जो महीनों का सरदार उसमें ही हमारा ठिकाना नहीं। कितने लोग शहरी खाने उठते ही नहीं, ऐसे रात को पेट भर के खाना खा के सो गए, फजर की नमाज भी बिस्तर वाली। फिर रमजान में बैटरी चार्ज नहीं होगी तो रमजान बाद गाड़ी आगे कैसे लगेगी? धक्के मारने पड़ेंगे। ये वे हम लोग जो उलमा को आप बुलाया है, ये धक्के मारने वाले काम कर रहे हैं हम लोग, धक्के मारने वाला। बार बार उलमा के प्रोग्राम इसीलिए हो रहे हैं। दावत व तबलीग का काम क्या है? उम्मत को धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि रमजान में बैटरी चार्ज ही नहीं हुई बराबर। रमजान में बैटरी चार्ज होगी, एक नमाज आपकी न छूटे, तिलावत न छूटे, जिक्रुल्लाह न छूटे, आपका इफ्तार से पहले दुआएं न छूटे, आपकी तहज्जुद न छूटे, आपके अव्वाबीन न छूटे। आप लोगों को इफ्तार कराएं, आप लोगों को सहरी कराएं, आप रमजान में झूठ और गीबत से बचने वाले बन जाए तो रमजान के बाद भी अल्लाह आपको इन गुनाहों से बचाए। रोजी हलाल रोजी से इफ्तार और सहरी करेंगे, रमजान के बाद भी अल्लाह आपको हलाल की तौफीक देगा। एहतिकाफ करोगे, शबे कदर की तलाश करोगे। आज देखो, आज से 50 साल पहले पुराने जमाने में जब जहालत और ज्यादा थी, इतने लोग रमजान के इकराम करते थे। आज के नौजवानों में शबे कदर की तलाश का कोई जो है शौक और ज़ौक़ नहीं। 27वीं रात को टोपी पहन के आएंगे और मोटर बाइक पर घूमेंगे पूरे शहर में, और होटलों पर ऐसा समझते हैं कि हमने बड़ी रात तलाश कर ली। बड़ी रात 27 में नहीं है, वो बड़ी रात को तलाश करना है तो 5 रातों में जागना पड़ेगा। आसमानों से ऐलान है 21, 23, 25, 27 और 29, तब जाकर आपको बड़ी रात मिलेगी, जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 83 बरस और 4 महीने का सवाब कुरान पाक में लिखा है। ये उलमा से पूछो, इतना बड़ा सवाब किसी नेकी पर नहीं लिखा है जितना शबे कदर पर लिखा है।